اب یہ امپورٹنٹ ڈیسیجنز کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں گے شاید کہ آرگنائزیشنز میں امپورٹنٹ ڈیسیجنز بڑے سوچ سمجھ کے لیے جاتے ہیں اور بڑا ریشنل پروسیس ہوتا ہے اور ایک پراپر پروسیجر انوالو ہوتا ہوگا ڈیسیجن میں. لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈس آرڈرلی ہوتے ہیں. یعنی اس کا کوئی پیٹرن نہیں آپ ڈیفائن کر سکتے. کسی مینیجر میں کے متعلق آپ پیٹرن ڈیفائن کرنا اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ جو اس نے ڈیسیجن ابھی لیا ہے یہ ڈیسیجن کب سے اس کے دماغ میں اس کے اوپر انالیسس چل رہی ہے یا مختلف طرف سے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے, لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, سپلائر سے بات کر رہا ہوتا ہے, کسٹمر سے بات کر رہا ہوتا ہے, اپنے نیٹ ورک آف پروفیشنل سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اور پھر اپنے سب آرڈینیٹس اور باسز سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اچانک ایک دن ڈیسیجن لے لیتا ہے. اب اس کا جو یہ پروسیس ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ویزیبل نہیں ہے, تو اس لیے آپ کہیں گے جناب یہ اس نے ایک ڈس آرڈرلی ڈیسیجن لیا ہے. تو یہ پیٹرن ہوتا ہے مینیجرس کے ڈیسیجن میکنگ کا. کوئی چیز ان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے, ان کا کمپلیکس مینٹل ماڈل اسے پروسیس کر رہا ہوتا ہے, وہ مختلف نالج بھی لے رہا ہوتا ہے اس سے پرابلم کے متعلق, مختلف لوگوں سے انٹریکشن بھی کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جب اس کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ now he has to take a decision, so based on the information collected or analysis done formally یا informally the manager takes the decision. Okay, یہ ہوتا ہے عام طور پہ. پھر بہت سارے ڈیسیجنز آرگنائزیشنز میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہوں گے شاید پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے ہوتے ہوں گے, لیکن آرگنائزیشنز میں بہت سارے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں جو آپٹیمائزیشن کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ مینیجرز ہر وقت آپٹیمائز کر رہا ہوتا ہے ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کی ڈیزائرز کو. کیونکہ میں مینیجر ہوں تو میرے اوپر سب آرڈینیٹس کا بھی پریشر ہے, میرے سپیریئرز کا بھی پریشر ہے, یونین کا بھی پریشر ہے, سوسائٹی کا بھی پریشر ہے, اور کسٹمرز کا بھی پریشر ہے, سپلائرز کا بھی پریشر ہے, اونرز کا بھی پریشر ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اونرز چاہتے ہیں ان کو میکسیمم پروفٹ ڈسبرس کیا جائے, آپ کے سب آرڈینیٹس چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انکریمنٹ دیے جائے, فیسلٹیز دیے جائیں, پرکس دیے جائیں ان کو. آپ کا سپلائر چاہتا ہے اس کو اچھی پرائز دیں, آپ کا کسٹمر چاہتا ہے اس کو کم پرائز میں آپ پروڈکٹ سیل کریں, آپ کی سوسائٹی چاہتی ہے کہ جو پروفٹ آپ ارن کر رہے ہیں بیکاز آف دا ریسورسز آف دا سوسائٹی, تو اس کا کچھ ایک ریزنیبل پورشن آپ سوسائٹی کو بھی ریٹرن کریں. یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے ساتھ ان سنکرونائزیشن نہیں ہے, بلکہ ان کے درمیان سمجھ لیجئے کہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. تو ایز اے مینیجر یا ایز اے چیف ایگزیکٹو جب میں ڈیسیجن لیتا ہوں تو میرے ذہن میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ آل اسٹیک ہولڈرز آر امپورٹنٹ. ان میں سے کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں کمپلیٹلی اگنور کر دوں. تو اس لیے جب مجھ سے اونرز کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس سال اتنا پروفٹ چاہیے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے قریب قریب اس کو ایک آپٹیمل ریزلٹ دے سکوں اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی سیٹسفائی کر سکوں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کچھ سوسائٹی کے لیے بھی CSR پروجیکٹس کرتے ہیں, یونین کے ساتھ بھی اچھا ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں, پھر اپنے مینیجرز کو بھی اچھا ریوارڈ کرتے ہیں, اور پھر ان سب وجہوں سے کیا ہوتا ہے کہ پروفیٹیبلٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کو پولیٹیکل ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے پولیٹیکلی اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر کون ہے. تو آپ جو ڈیسیجن لیتے ہیں بیسیکلی وہ آپٹیمل ڈیسیجن ہوتا ہے, میکسیمائزیشن نہیں کرتا آرگنائزیشن میں. اور لائف میں آپ زیادہ تر جو ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ آپٹیمل ڈیسیجنز لیتے ہیں, بیسٹ ڈیسیجن نہیں لیتے. فار ایگزامپل آپ کو جاب کی آفر ہوتی ہے, ایک جاب کی آفر کراچی میں بھی ہو رہی ہے, ایک جاب کی آفر آپ کو سعودی عربیہ میں بھی ہو رہی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار میں سعودی عربیہ چلا جاؤں گا تو میرے ماں باپ کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا, کیونکہ گھر میں دوسرے بھائی بہن سب باہر جا چکے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرا مانیٹری بینیفٹ اس میں ہے, تو میں سعودی عرب چلا جاؤں, وہاں پہ پیسے بھی اچھے ملیں گے, آرام سے رہوں گا, حج عمرہ بھی کروں گا اور اچھی زندگی گزاروں گا. لیکن اب آپ کے لیے اس کی ایک کاسٹ ہے, وہ کاسٹ ایسی ہے جو انبیئریبل ہے, آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے.
اس لیے آپ پاکستان میں کم سیلری والی جاب ایکسپٹ کر لیتے ہیں فار ایگزامپل. یہ کیا ہے؟ یہ میکسیمائزیشن تو نہیں ہے, یہ آپٹیمائزیشن ہے. آپٹیمائزیشن آف دا نیڈس اینڈ پرائرٹیز آف ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس. یہ بیلنسنگ تھرو آؤٹ لائف آپ کرتے رہتے ہیں. اوکے, بچے کے لیے آپ اسکول سلیکٹ کرتے ہیں تو عام طور پہ ہر کوئی یہی چاہے گا کہ بچے کو کراچی گرامر اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں, لیکن آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ مختلف فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ جو آپٹیمل ڈیسیجن ہوتا ہے وہ آپ لیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آرگنائزیشنز میں جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. آپ جو اپنے پروجیکٹس میں بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے ڈیسیجنز بھی لینے ہوتے ہیں جو بیسٹ ڈیسیجن نہیں ہوتے پروجیکٹس میں خاص طور پہ, بٹ آپٹیمل ڈیسیجن ہوتے ہیں. کبھی آپ سپلائرس کو کوئی فیور دیتے ہیں تو کبھی آپ کو بھی اسے فیور دینا پڑتا ہے اپنے کانٹریکٹرس کو. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اسے پولیٹیکلی ہینڈل کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اسٹرکٹلی بالکل میرٹ پہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل تھنگز آن میرٹ آل دا ٹائم. یہ دنیا ہے ہی ہے کہ اس میں کبھی آپ کسی کو فیور دیتے ہیں, کبھی کسی سے فیور لیتے ہیں, بٹ ایز لانگ ایز یو آر اسٹیئنگ ان دا باؤنڈری اٹس اوکے. ہوتا یہ ہے کہ پھر فیور لینے اور دینے میں لوگ پھر باؤنڈری سے باہر نکل جاتے ہیں, پھر ان کا کیریئر جیپرڈائز ہو جاتا ہے.